2.5 سال اور 3 سال میں بچہ قرآن کا حافظ ہوتا ہے. لیکن امام محمد رضا خان تاجدار بریلی رحمۃ اللہ تعالی جن کے ذکر کے لیے ہم اکٹھے ہوئے ہیں، آپ حیران ہوں گے کہ 1 مہینے میں قرآن حفظ کر دیں. حافظوں کی تاریخ میں یہ ریکارڈ ہے. امام محمد رضا خان تاجدار، آپ کے بعد ابھی تک اس ریکارڈ کو کسی نے نہیں توڑا. 1 مہینے میں قرآن پاک حفظ کر دیا. اور حافظہ خدا داد حافظہ تھا جو کتاب ایک مرتبہ پڑھ لیتے تھے. آپ فرماتے تھے زندگی بھر اب یہ کتاب کا مضمون مجھے یاد رہے گا اور مدت تک میں صفحے اور سطر سے اس کا ریفرنس بھی اپنے فتوے میں نوٹ کر سکتا ہوں. اور بڑی بڑی مبسوط کتابیں لائبریری میں تقریباً 1400 سال کی کتابیں تصنیفات علماء کرام کی جو آپ کے علمی کتب خانے کے اندر موجود تھی، وہ 1400 سال کا علم کا خزانہ امام محمد رضا خان تاجدار بریلی رحمۃ اللہ تو کو زبانی ہے. آپ کی لائبریری میں کوئی کتاب تھی نہیں جو آپ کو زبانی یاد نہ ہو. خدا داد حافظہ تھا. اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام تھا. امام محمد رضا خان تاجدار بریلی رحمۃ اللہ علیہ اسماء الرجال ایک بڑا مشکل فن ہے. راویوں کی تاریخ، یہ راوی کیسا تھا، اس راوی کا والد کون تھا، اس کے استاد کون تھا، اس کا کیریکٹر کیا تھا، اس راوی کی زندگی کیسے گزری ہے. اسماء الرجال بڑا ضروری، بڑا اہم اور بڑا مشکل فن ہے. لیکن امام محمد رضا خان تاجدار بریلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اسماء الرجال کے بھی حافظ تھے. جتنے راوی گزرے ہیں ان کے نام، ان کی ولدیت، ان کے آباء و اجداد، ان کا خاندان اور ان کا علمی مقام اور ان کی ساری زندگی کس طرح گزری ہے. جب نام زبان پہ آتا تھا ساری تاریخ بیان کرتا. خدا داد حافظہ. اور یہ اللہ کا انعام ہے. علم کے خزانے، علم و حکمت کے خزانوں سے اللہ تعالیٰ نے سرفراز فرمایا اور علم وحی کا خزانہ عطا فرمایا. خدا داد حافظہ تھا. علم کے لحاظ سے علماء کے شہنشاہ تھے. بڑے بڑے آپ کے شاگرد زمانے کے مقتدا بن گئے، زمانے کے بڑے بڑے پیشوا بن گئے، بڑے بڑے علماء کے شہنشاہ بن گئے. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا خان تاجدار بریلی رحمۃ اللہ حدیث کے لحاظ سے حضرت علامہ استاد العلماء حضرت علامہ مولانا وسیع احمد صاحب محدث سورتی رحمۃ اللہ علیہ اعلیٰ حضرت کے ہم اثر علماء میں سے تھے. اور حضرت قبلہ محدث اعظم کچھوتوی رحمۃ اللہ علیہ جو پاکستان کے بانیوں میں شامل شمار ہوتے ہیں. محدث اعظم کچھوتوی رحمۃ اللہ علیہ آپ شاگرد تھے حضرت محدث سورتی رحمۃ اللہ علیہ. اور محدث صاحب نے ایک دن طالب علمی کا دور تھا، اپنے استاد صاحب کی خدمت میں عرض کی حضور آپ اکثر امام محمد رضا خان کا ذکر کرتے ہیں، آپ اپنے استاد مولانا فضل الرحمان صاحب گنج مراد آبادی ان سے آپ نے تمام علم پڑھا، ان کا کبھی ذکر نہیں کرتے. ہمیشہ امام محمد رضا خان کا ذکر کرتے ہیں اور بڑے ان کے واقعات آپ اس میں بیان کرتے ہیں. محدث صاحب فرماتے ہیں میں نے اپنے استاد صاحب سے پوچھا، محدث سورتی رحمۃ اللہ وسیع احمد صاحب محدث سورتی رحمۃ اللہ علیہ سے میں نے پوچھا. جس وقت میں نے پوچھا تو علامہ امام وسیع احمد صاحب محدث سورتی جو استاد تھے حضرت محدث صاحب کچھوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے، فرمایا جب میں نے یہ سوال کیا کہ تم اکثر امام محمد رضا خان کا ذکر کرتے ہو، اس کی وجہ کیا ہے؟ فرما ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے شروع ہو گئے. آپ فرماتے ہیں وہ علم حدیث کے امیر المومنین، امیر المومنین. قرآن کے لحاظ سے 1 مہینے میں قرآن پورا حفظ کر لیا، اور حدیث کے لحاظ سے علامہ امام محدث سورتی فرماتے ہیں میں ان کا ذکر کیوں نہ کروں، وہ علم حدیث میں اس مقام پر تھے
کہ جہاں وہ خان کا سمندر اس کا کنارہ ہم تو وہاں تک نہیں پہنچ سکتے جس سمندر کو انہوں نے پورا کیا. وہ امیر المومنین فی الحدیث تھے. مولانا وسیع احمد صاحب محدث صورتی اعلیٰ حضرت کے ہم اثر ہے، علماء میں سے ہے. اور آپ کو پتا مصری یہ بڑی چشمکش ہوتی ہے، آپس میں بڑی ایک عجیب قسم کی پردے ڈالنے کی کوشش کی جاتی ہے. لیکن امام محمد رضا خان پردے کون ڈالتا؟ وہ تو علم و حکمت کا ایک آفتاب تھا، نیر تابہ تھا اور نصف نہار آنچوں کی طرح چمکتا تھا. امام محمد رضا خان تاجدار بریلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، میں تفصیل اور تشریح میں جانے کی بجائے میں اشارتاً اور کنایتاً یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، باقی جماعتوں میں ہمارے باقی جو عقیدے ہیں، شیعہ، مرزائی، بابی، دیوبندی، چکرالی، 72 عقیدے ہیں. بڑے بڑے علماء ہیں، بڑے بڑے مدرسے ہیں. وہ اپنے علماء پر بڑا ذکر کرتے ہیں، ان کے بڑے بڑے مدرسے ہیں. ہمارے اتنے علماء ہر مدرسے سے 200 علماء فارغ ہوتے ہیں. بڑے بڑے مدرسے کراچی سے لے کر پشاور تک تمام مقاصد باطلہ کے بڑے بڑے مدرسے، قلعے نما مدرسے، کئی 100 علماء ہر سال فارغ ہوتے ہیں. اور اہل سنت و جماعت میں مدرسوں کی بہت کمی ہے، اور جو مدرسے ہیں ان میں فارغ ہونے والوں کی تعداد بھی بڑی مختصر ہوتی ہے. لیکن اس میں کوئی پریشانی والی بات، ایمان سے میں یہ میرے دل کی آواز، اس میں کوئی پریشانی والی بات. ہمارے علماء ہر سال بہت کم فارغ ہوتے ہیں اور مدرسے بہت مختصر، انتظام بھی بڑے کم ہے. لیکن اس کے باوجود اب ہمیں قیامت تک کوئی پریشانی نہیں. امام محمد رضا خان تاجدار بریلی رحمۃ اللہ کا وجود اللہ تعالیٰ نے ایک ہمیں ایسا عطا کر دیا ہے. باقی عقائد میں قیامت تک ہزاروں کی تعداد میں علماء ہر سال فارغ ہوتے رہے. یہ سارے کے سارے مل کر وہ کام نہیں کر سکتے جو تنہا امام محمد رضا امام محمد رضا خان تاجدار بریلی ہم پر اہل سنت و جماعت پر بڑے احسانات ہیں. میں تو تاریخ کا ایک طالب علم ہونے کی حیثیت سے عرض کرتا ہوں کہ ہر زمانے میں کسی نہ کسی بیماری کا قدرت کی طرف سے کوئی علاج بنتا ہے. جب بھی عقائد کی دنیا میں کوئی بیماری پیدا ہوتی ہے، جس طرح یزید، اللہ تعالیٰ نے اس بیماری کے دفع کرنے کے لیے سید الشہداء امام حسین رضی اللہ تعالیٰ تشریف لائے. اسی طرح ہندوستان کی تاریخ میں جلال الدین اکبر، جس پاک ہندوستان سے اس نے اسلام ختم کرنے کا اعلان کر دیا تھا، میں بادشاہ ہوں، سارے وزیر میرے ہیں، خزانے میرے، فوجیں میری ہیں، طاقت ساری میری ہے. ہندوؤں اور سکھوں کو خوش کرنے کے لیے اس نے اعلان کیا تھا کہ فلاں دن ہندوستان سے اسلام کو بالکل ختم کر دیا جائے گا، مسجدیں شہید کر دی جائیں گی، کوئی اذان نہیں ہوگی، کسی گھر سے قرآن کی تلاوت کی آواز نہیں آئے گی، اسلام کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا جائے گا. جلال الدین اکبر اسلام کے خلاف ایک بہت بڑی بیماری بن کر آیا، لیکن اللہ نے اس بیماری کو ختم کرنے کے لیے مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی قدس سرہ سامی جیسی شخصیت پیدا کی. علامہ اقبال فرماتے ہیں ستیرا کار رہا ہے ازل سے ہمیشہ سے اب تک یہ سلسلہ جاری. ستیرا کار رہا ہے ازل سے تائمرو، چراغ مصطفی سے شرار بولابی، ہمیشہ چراغ مصطفی سے بولابی شعلے ٹکراتے رہے. یہ حق و باطل کا معرکہ ازل سے جاری ہے، اب تک
اور قیامت تک جاری رہے گا۔ اس دور میں یہ ساری بیماریاں، عقائد کی بیماریاں، یہ سینکڑوں کی تعداد میں عقائد کی بڑی بڑی بیماریاں جن کا علاج ہمارے پاس بظاہر کوئی نظر نہیں آتا، اس بیماریوں کا تمام مکمل علاج اللہ تعالیٰ نے امام احمد رضا کی شکل میں ہمیں عطا فرمایا۔ ان ساری بیماریوں کا علاج موجودہ دور میں امام، اور آپ کو